اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. علم ترا، کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کو، خارجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ تھے، الوفن ہزاروں. الفن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہزار. الوفن کئی ہزار. کیوں نکلے اپنے گھروں سے؟ حذر الموت، موت کے آنے کے ڈر سے. قرآن مجید نے اس واقعے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، نہ ہی احادیث میں اس واقعے کی کوئی تفصیل ملتی ہے. الفاظ واضح کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں تھا مشرکین مکہ کے لیے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ عالم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ مطلب یہ کہ اس وقت یہ واقعہ زبان زدے عام، اس لیے اس کا اشارہ کہ وہ واقعہ تمہیں یاد ہے، تمہیں معلوم ہے. جیسے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو وہ چونکہ مکہ والوں کے سامنے ہوا تھا، کچھ سال پہلے کا واقعہ تھا اور ان سب کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب وہاں پہ استعمال کیا. تو وہی انداز گفتگو کا یہاں پہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کا. تو ان کے حوالے سے قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہوگی، طاعون وغیرہ، یا کوئی اور حملہ ہو سکتا ہے، جس کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے کئی ہزار لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ فقال لہم اللہ، پس فرمایا، لہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، موتو مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں ویسے ہی موت دے دی. ٹھیک ہے، یہ تصور دینے کے لیے، یہ عقیدہ دینے کے لیے کہ موت سے تم بچ کے نہیں رہ سکتے. وقت جو مقرر ہے اس میں آپ کو موت نے آ لینا ہے. آپ کسی بیماری میں ہو، حالت جنگ میں ہو، یا کوئی بھی وجہ ہو، موت کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس علاقے میں طاعون آ گئی ہے تو اب سارے کے سارے مر جائیں گے. وہی فوت ہوں گے جن کا وقت لکھا ہے، اور جن کا نہیں لکھا وہ وہاں سے بھی بچ جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں کوئی بیماری پھوٹ پڑے، نہ وہاں سے کوئی نکلے اور نہ وہاں کوئی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا، موت دے دی، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا. یہ ایک معجزہ تھا، یہ کسی نبی کا معجزہ نہیں، اس میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے یہ احساس دلایا کہ موت سے تم بچ نہیں سکتے. اپنے علاقے سے بھاگو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پھر موت نہیں آئے گی؟ موت کہیں بھی آ سکتی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، یقیناً صاحب فضل ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اس قدر نہ شکری کرتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. ایک شخص جو آپ کے سامنے یہ بیان کرے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے لے لو مجھ سے اور اپنی یہ ایک انگلی جو ہے نا یہ اتار کے دے دو، کیا وہ دے دے گا؟ وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ. اسے کو 5 لاکھ لے لو، یہ انگوٹھا دے دو، نہیں دے گا. کان دے دو، وہ پورے کا پورا جسم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ دے رکھا ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے.
دینا جہاد کا پیغام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ تمہارا خیال ہے کہ میدان جہاد میں اترو گے تو تم مارے جاؤ گے، تو اگر نہیں جاؤ گے تو پھر بچ جاؤ گے، یہ احساس دلایا۔ اس کے لیے وہ واقعہ بیان کیا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسناً، بہترین قرض۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ قرض کیوں استعمال کیا؟ قرض جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے واپس کرنا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہ دے، وہ واپس نہ کرے۔ تو قرض کا تصور، قرض کا لفظ یہ تصور دینے کے لیے ہے کہ آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ قابل واپسی ہے، اور پھر وہ قابل واپسی اتنا ہی نہیں ہے جتنا آپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو صاحب فضل ہے۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اگر اللہ کے پاس اتنا ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا تو پھر لیتے ہی کیوں ہے؟ آپ کا بھی تو امتحان لینا ہے نا۔ تو اس نے جو آپ کو مال دیا ہے اس کا کیا ہے؟ آپ کو اجر کہاں سے ملنا ہے؟ اگر خرچ نہیں کرو گے تو اجر کیسے ملے گا؟ یہ امتحان کا مرحلہ ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا، اب اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو فضل ملے گا۔ فضل کی دو صورتیں ہیں، یہاں پہ بھی بڑھا چڑھا کے مل سکتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ نہ بھی ملے تو پھر بھی آخرت میں کنفرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر امتحان میں فیل ہوگے، ورنہ اللہ کو کمی کوئی نہیں ہے۔ فَيُضَاعَفَهُ، بس وہ بڑھا دے گا اس کو، لہو، اس شخص کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کوئی حد ہی نہیں رکھی، یعنی اللہ نے کہیں 70 گنا کی بات کی، کہیں 700 گنا کی بات کی، اور یہاں پہ حد ہی کوئی نہیں رکھی۔ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خرچ کرنے والے کے خشوع و خضوع پہ، اس کے خلوص پہ، اس کی محنت پہ، اور اللہ کی خاطر اس کے یقین پہ کہ وہ کتنی تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور کتنے خلوص کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے خرچ کرنے کا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لوٹائے گا، اور وہ کتنے گناہ دے گا یہ فیصلہ وہ خود ہی کرے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی دینے والا ہے، وہی ہے روکنے والا، ویبسط، اور وہی کشادگی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اصل بات یہ ہے دنیا میں زندگی تنگ دستی سے گزارو یا کشادگی سے، رہنا تو ادھر کسی نے بھی نہیں۔ جو اربوں خربوں کے مالک ہیں، جگہ تو 6 فٹ ہی ملنی ہے، وہ سارا بینک بیلنس ادھر ہی رہ جانا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ۔ یہ یہاں پہ رہ جائے گا، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، اور پھر تم اس کے سامنے جا کے جواب دہ ہو جاؤ گے، پیش ہو جاؤ گے۔ اگر تنگ دستی تھی تو جو اللہ نے آزمائش تم پہ ڈالی اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اور اگر خوشحالی تھی، کشادگی تھی، تو پھر جو آزمائش اللہ نے ڈالی اس میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، اس کا جواب اللہ کے ہاں جا کے دینا ہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق